دریا گاؤں کے کنارے بہتا تھا، مگر حقیقت میں وہ کنارے پر نہیں بہتا تھا، وہ انسان کے اندر سے گزرتا تھا۔ اس کی آواز دن میں شور میں دب جاتی تھی اور رات کو خاموشی میں جاگ اٹھتی تھی۔ سورج نکلتا تو اس کی روشنی دریا کے جسم پر بکھر جاتی، جیسے کسی نے وقت کو پلا کر پانی بنا دیا ہو، اور شام کو جب دن تھک کر بیٹھ جاتا تو دریا سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتا، روشنی بھی، سائے بھی، اور وہ سوال بھی جو لوگ دن بھر خود سے پوچھتے رہے ہوتے تھے مگر جواب دینے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ گاؤں والے اس دریا سے فائدہ اٹھاتے تھے، مگر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کوئی اس سے پانی لیتا، کوئی مچھلی پکڑتا، کوئی اس کے کنارے کپڑے دھوتا، اور پھر لوٹتے وقت یہی کہتا کہ دریا ٹھیک نہیں، کبھی زیادہ بہتا ہے، کبھی کم، کبھی کنارہ توڑ دیتا ہے، کبھی فصل کو ڈبو دیتا ہے۔ مگر دریا خاموش رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان دراصل دریا سے نہیں، اپنی بے قراری سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے ایک درویش رہتا تھا۔ اس کا کوئی نام زبانوں پر نہیں تھا، جیسے اس نے کبھی نام رکھا ہی نہ ہو۔ اس کی عمر کا بھی کوئی اندازہ نہ لگا سکا، کیونکہ اس کے چہرے پر وقت کے نشان نہیں تھے، صرف ٹھہراؤ تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، نہ نئے نہ پرانے، جیسے اس نے پہننے اور نہ پہننے کے فرق کو کب کا چھوڑ دیا ہو۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہے کہ وہ بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا تھا۔ لوگ اسے سننے والا کہتے تھے، مگر وہ صرف کانوں سے نہیں سنتا تھا، وہ سانسوں کے بیچ کی گھبراہٹ سنتا تھا، آنکھوں کے پیچھے چھپے خوف سنتا تھا، اور ان سوالوں کو بھی سنتا تھا جو انسان خود سے پوچھنے سے ڈرتا ہے۔ وہ اکثر دریا کے ساتھ بیٹھا ہوتا، گھنٹوں بغیر حرکت کیے، جیسے دو وجود خاموشی میں بات کر رہے ہوں۔ دریا بہتا رہتا اور درویش بیٹھا رہتا، مگر حقیقت میں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوتے، خود کو چھوڑ رہے ہوتے۔ ایک دن ایک تاجر اس دریا کے کنارے آیا۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے، جوتے صاف، اور ہاتھوں میں چمکتی انگوٹھیاں تھیں، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے نیند کی شکستہ لکیریں صاف بتا رہی تھی کہ اس نے آرام کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، مگر دل میں ایک ایسا خوف تھا جو لفظوں میں ڈھلنے سے انکاری ہوتا ہے۔ وہ درویش کے سامنے بیٹھا اور بغیر کسی تعارف کے بول پڑا، جیسے برسوں سے جمع کیا ہوا بوجھ اچانک زبان پر آ گیا ہو۔ اس نے کہا کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، دولت، عزت، اختیار، لوگ، مگر سکون کہیں راستے میں رہ گیا ہے۔ رات کو آنکھ بند کرتا ہے تو دل جاگ جاتا ہے، اور دن میں مسکراتا ہے تو اندر کوئی چیز ٹوٹتی رہتی ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کمی کہاں ہے۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اس نے صرف دریا کی طرف اشارہ کیا۔ دریا اس وقت بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، جیسے ہمیشہ بہتا تھا، بغیر رکے، بغیر کسی پرواہ کے۔ تاجر نے دریا کو دیکھا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ یہ تو ہمیشہ بے قابو رہتا ہے، نہ ٹھہرتا ہے، نہ سنبھلتا ہے، بس بہتا چلا جاتا ہے۔ درویش نے آہستہ سے کہا کہ اسی لیے یہ زندہ ہے۔ اس ایک جملے میں کوئی فلسفہ نہیں تھا، مگر جو سننے کے قابل تھا، اس کے لیے سب کچھ تھا۔ درویش نے زمین سے ایک چھوٹا سا بیج اٹھایا۔ وہ بیج معمولی تھا، اتنا معمولی کہ اگر پاؤں کے نیچے آ جاتا تو کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ اس نے بیج کو انگلیوں کے درمیان گھمایا، جیسے وقت کو تھام کر دیکھ رہا ہو، اور پھر اچانک اسے دریا میں پھینک دیا۔ بیج لمحے بھر میں بہاؤ کے اندر گم ہو گیا۔ تاجر چونک اٹھا، جیسے کسی نے اس کے اندر کی کسی قیمتی چیز کو بہا دیا ہو۔ وہ بولا کہ یہ تو ضائع ہو گیا، یہ تو ڈوب گیا۔ درویش نے نہ افسوس کیا، نہ وضاحت، بس اتنا کہا کہ جو ڈوبا نہیں وہ اگتا نہیں۔ اس لمحے تاجر کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی تیرتا رہا ہے، کبھی ڈوبا ہی نہیں، اور شاید اسی لیے کبھی اگا بھی نہیں۔ رات آہستہ آہستہ اتری، آسمان صاف تھا، اور چاند پورے جلال کے ساتھ نکلا۔ اس کی روشنی دریا پر پڑی تو ایسا لگا جیسے آسمان نے خود کو پانی میں دیکھ لیا ہو۔ دریا چمکنے لگا، جیسے اس کے اندر کوئی راز جگمگا اٹھا ہو۔ تاجر نے حیرت سے کہا کہ چاند دریا میں ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، چاند تمہاری آنکھ میں ہے، دریا نے صرف سچ دکھایا ہے۔ اس لمحے تاجر کو احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی آئینے بدلتا رہا، مگر نظر بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ صبح ہوئی تو تاجر اٹھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور شاید یہی سب سے بڑی بات تھی۔ اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے اس نے کچھ رکھ دیا ہو، شاید سوال، شاید خوف، شاید خود کو۔ وہ چلا گیا، اور درویش وہیں بیٹھا رہا، دریا کے ساتھ، خاموش۔ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ کیا اس نے کچھ سیکھا۔ درویش نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جب سوال ٹوٹ جاتا ہے تو جواب خود گر جاتا ہے۔ دریا آج بھی بہتا ہے، کنارے آج بھی ٹوٹتے ہیں، لوگ آج بھی شکایت کرتے ہیں، مگر جو بہنا سیکھ گیا وہ پہنچ گیا، کیونکہ صوفیوں کے نزدیک منزل کوئی جگہ نہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت تب آتی ہے جب انسان اپنے اندر کے کنارے چھوڑ دیتا ہے۔